بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے وقت گنہگار لوگوں کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، جو خدا کی توحید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و ختم نبوت اور اصحاب رسول کے منکر ہوتے ہیں، موت جب ان کے دروازے پر آتی ہے تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے ایسے فرشتے آتے ہیں جو اصحاب شمال کہلاتے ہیں، جن کی شکلیں ڈراؤنی ہوتی ہے، جن کے چہرے ہی خوفناک ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہی مرنے والا ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی غلاظت سامنے آ جاتی ہے، توحید سے بیزاری اور رسالت کا انکار اور صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی قوتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہاتھ ملتا ہے مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ فرشتے اس سے نفرت انگیز لہجے میں کہتے ہیں، نکل اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، نکل، تو لائق مذمت ہے، تجھ کو گرم گرم پانی اور جہنمیوں کے پیپ اور اسی طرح کے قسم قسم کے عذابوں کی بشارت ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے اس روح کو جہنمی ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کا رخ کرتے ہیں تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور آسمانوں کے فرشتے اس روح کو یہ کہہ کر دھتکارتے اور پھٹکارتے ہیں کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، ہم تیرے لیے خوش آمدید نہیں کہتے، تو واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے، اس لیے تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور تو اس قابل نہیں کہ دربار الہی تک تیری رسائی اور بازیابی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمانداروں کی موت کی کیفیات کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی موت کی منظر کشی کی ہے جو زندگی بھر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے، اور عمر بھر ان کا یہی محبوب مشغلہ رہا کہ دین اور شاعر دین کی توہین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کاش اے محبوب آپ وہ منظر دیکھیے جس وقت ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمہارے ان جرموں کا بدلہ ہوگا کہ تم لوگ اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے۔ اگر اس کی زندگی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق گزرے گی تو موت اس کے لیے خیر و برکت بن کر آئے گی، اور اگر اس کی زندگی خدا اور رسول کی بغاوت میں گزرے گی تو موت اس کے لیے نہایت کٹھن اور دشوار گزار گھاٹی بن کر آئے گی، جو طرح طرح کے دکھ، صدمے، رنج، غم اور مصائب لے کر آئے گی۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب امتحان کے دن آتے ہیں تو استاد طلباء کو محنت کی تلقین کرتا ہے، جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے، جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے، لیکن یہ تمام طبقے اگر سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں تو استاد شاگرد کو، ڈاکٹر مریض کو اور افسر ماتحت کو وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری غفلت کی، بد پرہیزی کی، کام چوری کی شکایت مل رہی ہے، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سنبھل جاؤ اور اپنی بے اعتدالی کو خیر باد کہہ دو، ورنہ نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی نظام کائنات میں بندے کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے کنائے دے رکھے ہیں، جن سے انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہو جاتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کو وارننگ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے، خیال کرنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان پیوندے زمین ہو گئے، دیکھنے والوں کو وارننگ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے، خیال کرنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، جرنیل آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے، خیال کرنا۔ گھر سے ہنستے کھیلتے ایک بارات
خوشی کے سادیانے بجاتی ہوئی روانہ ہوتی ہے، مگر موت نے راستے میں ہی آ لیا۔ والدین کے یہاں بھی کوہرام بپا ہے، سسرال والوں کے یہاں بھی کوہرام بپا ہے۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ان اللہ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ دیکھنا تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال کرنا۔ یہ سب قدرت کی طرف سے تنبیہات تھی، ہمیں سمجھایا گیا تھا، ہمیں وارننگ دی گئی تھی۔ جس نے احتیاط کی اور سنبھل گیا وہ بچ گیا اور نجات پا گیا۔ جس نے خدا کی ان تنبیہات پر توجہ نہ دی وہ تباہ ہو گیا اور بازی ہار گیا۔ مساجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو رہا ہے کہ حضرات آج شہر کے فلاں ٹرانسپورٹر، فلاں لینڈ لارڈ، فلاں تاجر، فلاں عالم، فلاں چودھری، فلاں پیر انتقال کر گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ 10 بجے ادا کی جائے گی۔ سب حضرات شریک ہو کر ثواب دارائن حاصل کریں۔ 10 بجے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ وہ دیکھو کیا شور ہے، چند آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی دیر ہو گئی، 10 بجے کا اعلان تھا، 10:15 بج گئے ہیں۔ جن افسر کو ملنے کے لیے گھنٹوں اس کے ویٹنگ روم میں بیٹھے رہتے تھے، کبھی تاخیر کا شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی ماتھے پر بل نہیں ڈالا تھا، کبھی چین بے چین نہیں ہوتے تھے، آج اس نے آنکھیں بند کی ہیں تو اس کے دوست نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ان اللہ اس قدر خود غرضی، چند منٹ اگر جنازے میں دیر ہو گئی ہے تو شور کیوں برپا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ تعلقات مفادات کے تھے، اغراض کے تھے، اس لیے اغراض ختم، تعلقات ختم۔ یہی ہے دوستی، یہی ہے تعلقات۔ جنازے کے اس ہنگامے نے ہمیں وارننگ دی کہ دیکھو کبھی یہ وقت تم پر بھی آئے گا، اس لیے وہ رویہ اختیار کرو جو تمہاری عاقبت بھی سنوار دے۔ اس کی رخصتی اچھے انداز سے کرو اور اس کو نہایت اخلاص بھری مسنون دعاؤں سے رخصت کرو۔ وہ دیکھو میت پر بچے غم زدہ کھڑے ہیں، بیوی ہے کہ اس کو بار بار غش آ رہا ہے، ماں ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں آ رہی، بھائی ہے کہ رو رو کر نڈھال ہو رہے ہیں اور جنازہ اٹھنے لگا ہے۔ ایک بچی چارپائی کے بازو کو پکڑ لیا ہے کہ میں اپنے ابو کو نہیں جانے دوں گی۔ لوگ اس سوگوار ماحول میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکے۔ بچی کی غمزدہ ماں کو سن کر ہر شخص آنسو بہا رہا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی اس دکھ بھرے ماحول میں جنازے کو نہیں روک سکا۔ جنازہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ سڑک پر بسیں، رکشے، کاریں، سائیکل، پیدل اپنی اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ یہ تمام منظر آپ کے لیے، میرے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے وارننگ ہے کہ دیکھو یہ وقت تم سب پر آنے والا ہے، اس لیے سنبھل جاؤ اور اس گھر کی تیاری کرو جس طرف یہ سفید چادر لپیٹے ہوئے شخص چارپائی پر جا رہا ہے۔ مگر افسوس ہم یہ تمام وارننگیں سن رہے ہیں، جنازے جا رہے ہیں، ان کے قریب سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، مگر ان سے کوئی اثر نہیں لیتے، حالانکہ یہ دن ہم پر بھی آئے گا اور موت ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہے، اور موت ہمیں بار بار واعظ کر رہی ہے، موت ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کی ترغیب دے رہی ہے۔ ہمیں فرشتہ ہر روز پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہر بچہ اس لیے آتا ہے کہ اس کو جانا ہے، اور ہر مکان اس لیے بنتا ہے کہ اس کو ایک دن پابند زمیں ہونا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گاہے بگاہے موت کے اندوہناک وقت کی یاد دلاتے رہتے تھے۔ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسی زندگی بسر کر جیسے تو غریب الوطن پردیسی راہ گیر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تجھے شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور تجھے صبح ملے تو شام کا انتظار نہ کر۔ اپنی صحت کے وقت اپنے مرض کا سامان کر اور زندگی میں موت کا سامان کر۔ حضرات گرامی، قرآن ہے تو اس نے موت کی تیاری کے لیے کہا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری کے لیے ارشاد فرمایا
دن رات کے آنے جانے نے موت کے قریب ہونے کے اشارے دیے۔ جنازے اور مرنے والے کے چھوڑے ہوئے محلات نے ہمیں یاد دلائی۔ آئیے ذرا چند منٹوں کے لیے قبروں کے نشان دیکھتے ہیں، ذرا شہر خاموشہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے سینکڑوں ہزاروں قبروں کے ڈھیر ہیں۔ ان میں بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی، امیر بھی ہیں، غریب بھی، عالم بھی ہیں، جاہل بھی، عادل بھی ہیں، ظالم بھی۔ مگر توجہ سے سنیں، کسی کی کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ کوئی قہقہے لگا رہا ہے؟ کوئی شور، کوئی ہنگامہ؟ کچھ بھی نہیں، مکمل خاموشی ہے، سناٹا ہے، سکوت ہے، ہر طرف ہو کا عالم طاری ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری ہنگامہ خیز مجلسوں کی طرح نہیں، یہ ہماری خوشگپیوں کی مجالس کی طرح نہیں۔ بس خاموشی ہے، بادشاہوں جیسا دربار نہیں، چہل پہل نہیں، ہزار آوازیں دی، کوئی جواب نہیں۔ دوست ہیں، بے تکلف احباب ہیں، مگر خاموش۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبروں کے نشان ہمارے لیے واعظ ہیں، ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے مستقل اسباق ہیں، ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ یہاں 2-4 گھنٹے گزاریے تو صحیح، ایک رات ذرا ان کے ساتھ بھی گزار دیکھیے۔ یہ وہی والدین تو ہیں جن کے بغیر پل بھر بھی آپ نہیں گزار سکتے تھے۔ یہ وہی دوست تو ہیں جن سے آپ نے پیمان باندھ رکھے تھے کہ اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے، اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے کا عہد بے شک پورا نہ کرے، صرف ایک رات ان کے ساتھ شہر خاموشہ میں گزار لیں۔ نہیں، آپ کا تو مارے خوف کے دم گھٹ رہا ہوگا، آپ کا تو خوف سے پسینہ چھوٹ گیا ہوگا۔ آپ نہیں ٹھہریں گے اور اپنا وعدہ نہیں نبھائیں گے، تو اس سے یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ تمہاری دوستی اور تمہارے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ کیا تمہیں دیکھ کر قبر بزبان حال نہیں کہتی ہوگی؟ اگر عقل ہے، شعور ہے اور سوچنے کا کوئی مادہ ہے تو قبر کی ڈھیری سے، قبر کی مٹی سے سبق حاصل کیجیے اور اس ہولناک وقت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے شب و روز محنت کیجیے۔ مولا کریم سخی ہیں، غفور الرحیم ہیں، وہ یقیناً اپنی نوازش اور بندہ پروری سے اس مشکل وقت کو آسان فرما دیں۔